بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا خصوصی پیغام اپنے سامعین کی خدمت اقدس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق الولد علی والدہ ان یحسن اسمہ ویزوجہ اذا ادرک ویعلمہم الکتاب۔ تین چیزیں اس حدیث میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ہم تمام مولانا حضرات سے، تمام علماء سے، تمام خطباء سے یہی سنتے آئے ہیں کہ بیٹے کو باپ کا کتنا احترام کرنا چاہیے، بیٹے کے اوپر والد صاحب کا کتنا حق ہے۔ اس حدیث میں خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حق الولد علی والدہ، بیٹے کا حق اپنے باپ پر یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو کیا کرے والد، ان یحسن اسمہ، کہ باپ اپنے بیٹے کا خوبصورت ترین نام رکھے، بہترین نام رکھے۔ پہلا یہ ہے، انگریزی نام کے پیچھے نہ جائے۔ آج کل ایسے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس کا معنی کیا، وہ لفظ ہی نہیں ہوتا تو معنی کیا ہوگا۔ لہٰذا ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اعظم ہیں، رسول اللہ کے اسماء گرامیہ ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے اسماء پاکیزہ ہیں۔ ہمیں ان سے اپنے اولاد کا نام رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا بیٹے کا حق والد پر یہ ہے کہ جب پیدا ہو تو باپ اپنے بیٹے کا بہترین خوبصورت نام تجویز کرے۔ اور دوسرا یہ ہے وَيُزَوِّجَهُ اِذَا أَدْرَكَ، جب بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کا بہترین رشتہ تلاش کرے، اس کی شادی کرے۔ تیسرا کیا فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا تیسرا کام والد کا یہ ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ اس کو قرآن مجید کی، قرآن کریم کی تعلیم دے۔ یہ تین حق ہیں بیٹے کے اپنے والد پر۔ تو تمام ماں باپ کو اور خصوصاً باپ کو اس حدیث کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ تین کام کرے اپنے بیٹے کے لیے۔ بہترین نام رکھے، جب بالغ ہو جائے شادی کرے، اور جب تعلیم کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ انگلش کی تعلیم تو ہم 10,000 بھی فیس دینے کو تیار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر والدین کو یہ تین حق اپنی اولاد کے حق میں ادا کرنے کی توفیق وسعی عطا فرمائے انشاءاللہ۔